بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس عورت کے نصیب میں زیادہ دولت ہوتی ہے اس عورت میں یہ 5 نشانیاں ضرور ہوتی ہے۔ گھروں میں رزق اور خوشحالی نہ صرف محنت یا قسمت کا کھیل ہے بلکہ یہ سب اس عورت کے کردار سے جڑا ہوتا ہے جو اس گھر کی ملکہ ہوتی ہے۔ عورت کی 5 خفیہ نشانیاں جو صرف شوہر کے لیے نہیں بلکہ پورے گھر کے لیے رزق کو کھینچ لیتی ہے۔ یہ نشانیاں ہر عورت میں نہیں ہوتی لیکن جس عورت میں ہوں وہاں اللہ کے رزق کے خزانے ایسے برستے ہیں جیسے پہاڑوں سے پانی ڈھلوان کی طرف آتا ہے۔ رزق کھینچنے والی 5 عورت کی 5 خفیہ نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی یہ ہے۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ گھروں میں شوہر دن رات محنت کرتا ہے پھر بھی قرض اور تنگی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، جبکہ کچھ ایسے گھر بھی ہوتے ہیں جہاں آمدنی محدود ہونے کے باوجود سکون، خوشی اور برکت کا احساس ہر وقت موجود رہتا ہے۔ یقین مانیں اس فرق کی جڑ اکثر اس عورت کے کردار میں ہوتی ہے جو اس گھر کی اصل روح ہوتی ہے۔ وہ عورت یا تو اپنے انداز زندگی اور رویے سے رزق کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے یا پھر نادانستہ طور پر اسے دور کر دیتی ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ دولت کہاں سے آتی ہے بلکہ یہ ہے کہ وہ کون سی عورت ہے جس کی موجودگی سے خوشحالی دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ وہ کون سی خاتون ہے جس کی چند پوشیدہ عادتوں کی بدولت اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کے راستے کھول دیتا ہے۔ وہ کون ہے جس کی خاموشی میں بھی دعا کا اثر ہوتا ہے اور جس کے الفاظ آنے والے نسلوں کے لیے رحمت بن جاتے ہیں۔ یہ سب محض اتفاق نہیں بلکہ ایک گہری حقیقت ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے لائیں گے 5 پوشیدہ نشانیاں۔ جی ہاں، ایسی 5 نشانیاں جو اگر کسی عورت کے اندر موجود ہوں تو سمجھ لیجئے کہ اس گھر کی طرف اللہ کی برکتیں بڑھنے لگی ہیں۔ یہ نشانیاں صرف شوہر کی زندگی تک محدود نہیں رہتی بلکہ پورے خاندان کے نصیب پر اثر ڈالتی ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ نشانیاں بظاہر عام نظر آتی ہیں مگر ان کی طاقت بے حد گہری ہوتی ہے۔ ان نشانیوں کے بارے میں جان کر آپ خود سے یہ سوال کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کیا یہ خوبیاں میری زندگی میں موجود ہیں؟ کیا میری بیوی، میری بیٹی یا میری بہن میں یہ عادات پائی جاتی ہیں یا شاید انہی کی کمی کی وجہ سے رزق آ کر بھی ٹھہر نہیں پاتا؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سی عورت ہے جسے اللہ زمین پر برکت کا ذریعہ بنا دیتا ہے تو اس تحریر کو آخر تک ضرور پڑھیں اور ضرور سنیں، کیونکہ آگے ہم وہ راز بیان کرنے والے ہیں جو آپ کے گھر کی فضا، حالات اور شاید آپ کی تقدیر تک بدل سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، ایک نوجوان تھا جو زرعی آلات کے کاروبار میں اپنی محنت اور دیانت اور سچائی کی وجہ سے اچھی پہچان بنا چکا تھا۔ اس کی دکان پر اکثر رش رہتا تھا، لوگ اس پر اعتماد کرتے اور وہ مستقبل کے بڑے خواب دیکھتا تھا۔ دل میں یہ خواہش بھی مچلتی تھی کہ اب زندگی کے اس سفر میں ایک نیک، سمجھدار اور پڑھی لکھی شریک حیات اس کے ساتھ ہو جو اس کے گھر کو واقعی گھر بنا دے۔ قسمت نے ساتھ دیا اور اس کی نظر ایک ایسی لڑکی پر پڑی جو تعلیم میں نمایاں مقام حاصل کر چکی تھی۔ بات چیت بڑھی، خاندان راضی ہوئے اور نکاح کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو گیا۔ شروع کے دن خوشیوں سے بھرپور تھے مگر یہ خوشیاں زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ وہ کاروبار جو کبھی ترقی کی مثال تھا اچانک زوال کا شکار ہونے لگا۔ گاہک آتے، دکان دیکھتے مگر خریداری کیے بغیر واپس لوٹ جاتے۔ نقصان بڑھتا گیا، قرض چڑھنے لگا اور گھر کا ماحول بوجھل ہو گیا۔ جہاں کبھی ہنسی بستی تھی وہاں خاموشی نے ڈیرے ڈال دیے۔ نئی نویلی دلہن نے شوہر کے چہرے پر بڑھتی پریشانی دیکھی تو اس کا دل بے چین ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ اگر نیت صاف ہو تو اللہ ضرور کوئی راستہ دکھاتا ہے۔ وہ ایک نیک سیرت بزرگ کے پاس گئی اور ساری بات بتا دی۔ بزرگ نے تحمل سے سنا اور پھر نرمی سے کہا، بیٹی، ان قریب تمہارے گھر کے صحن میں کچھ پرندے اتریں گے اور وہ تمہارے لیے آزمائش ہوں گے۔ اگر تم ان کا خیال رکھو گی، انہیں دانا پانی دو گی اور خوش دلی سے پیش آؤ گی تو اللہ تمہارے گھر میں رزق اور برکت کے دروازے کھول دے گا۔ انہیں کبھی خالی نہ لوٹانا۔
चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। चंद दिन बाद वाकई परिंदे सेहन में उतरे, मगर उस वक्त शोहर ने बेदिहानी में उन्हें भगा दिया। दुल्हन को खबर ना हो सकी। हालात मजीद खराब हो गए। मायूस होकर वो दोबारा बुजुर्ग के पास गई। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटी घबराओ नहीं, अल्लाह दोबारा मौका देगा। कुछ दिन बाद फिर परिंदे आए। उस बार दुल्हन ने फौरन दाना पानी रखा। मुस्कुराते चेहरे के साथ उनकी तवाज़ो की। परिंदे आसूदा होकर उड़े जैसे दुआएं दे गए हूं। उसके बाद हालात बदलने लगे। कारोबार संभल गया, ग्राहक लौट आए और घर में बरकत वापस आ गई। शोहर परेशान था। उसने वजह पूछी तो बीवी ने मुस्कुराकर कहा, ये उन परिंदों की दुआओं का असर है। शोहर चौंका और बोला, कौन से परिंदे? बीवी ने नरमी से कहा, वही जिन्हें हमने इज्जत और मोहब्बत दी थी। मोहतरम नाज़रीन, रिज़्क खींचने वाली औरत की 5 खुफिया निशानियों में सबसे पहली और सबसे गहरी निशानी यह है कि वो खुद भूखी रहकर भी मेहमान के आगे खाना रख देती है। यह महज एक घरेलू आदत नहीं बल्कि एक ऐसा अमल है जो आसमान के दरवाजों को खोल देता है। ऐसी औरत अपने दिल की वुसअत से रिज़्क को अपने घर में दावत देती है, क्योंकि याद रखिए, जो औरत मेहमान का हक अदा करती है उसके घर से रिज़्क कभी खत्म नहीं होता बल्कि बढ़ता ही चला जाता है। कभी आपने गौर किया होगा, बाज घरों में दस्तरखान सादा होता है, खाने के बर्तन छोटे होते हैं मगर बरकत बेमिसाल होती है। थाली में चंद नवाले होते हैं लेकिन वह सबको सैर कर देते हैं। दिल खुश हो जाते हैं और जबान बेइख्तियार शुक्र अदा करने लगती है। असल राज खाने की मिकदार में नहीं बल्कि उस नीयत और जज्बे में है जिसके साथ वो पेश किया जाता है। यही वो राज है जो एक औरत को रिज़्क खींचने वाली बना देता है। वो औरत जो अपनी भूख बर्दाश्त करके मेहमान के आगे खाना रख देती है, दरअसल जमीन से आसमान तक एक रूहानी ताल्लुक कायम कर लेती है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, एहसान करो, बेशक अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। मेहमान के साथ एहसान करना, अपने हिस्से की कमी कबूल करके दूसरों को आसूदा करना, ऐसा अमल है जो अल्लाह की मोहब्बत को खींच लाता है, और जहां अल्लाह की मोहब्बत हो वहां तंगदस्ती ठहर नहीं सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है वह अपने मेहमान की इज्जत करे। इस हदीस से वाज़ेह होता है कि मेहमान नवाजी महज अखलाक नहीं बल्कि ईमान की अलामत है। वह औरत जो अपने ईमान को अमल में ढालती है उसके घर पर रहमत खुद चलकर आती है। जरा सोचिए, एक औरत के सामने 2 रास्ते होते हैं, या वो अपने कमियों का शिकवा करे या खामोशी से कुर्बानी देकर मुस्कुराहट के साथ दस्तरखान बिछा दे। जो औरत दूसरा रास्ता चुनती है वह अल्लाह के निजाम पर यकीन रखती है। यही यकीन उसके घर में रिज़्क, सुकून और बरकत को जमा देता है। याद रखिए, जो औरत खुद भूखी रहकर मेहमान को सैर करती है उसका यह अमल फरिश्तों के यहाँ लिखा जाता है। ऐसी औरत रिज़्क को मकनातीस की तरह अपनी तरफ खींच लेती है और उसके घर के दहलीज से बरकत कभी रूठ कर नहीं जाती। मोहतरम नाज़रीन, रिज़्क खींचने वाली औरत की 5 खुफिया निशानियों में से दूसरी निहायत बारीक मगर इंतहाई ताकतवर निशानी यह है कि वह अपने शौहर के छोटे से छोटे काम पर भी दिल से शुक्र अदा करती है, चाहे वो एक सादा सी रोटी हो या कोई मामूली सा तोहफा। ऐसी औरत बज़ाहिर तो चंद अल्फाज कहती है मगर हकीकत में वो अपने घर के लिए बरकत के दरवाजे खोल देती है। शुक्र करने वाली औरत का रवैया सिर्फ शौहर के दिल को नहीं जीतता बल्कि अल्लाह ताला की रजा को भी अपनी तरफ खींच लेता है। कभी आपने गौर किया कि बाज घरों में मामूली सी चीज आने पर भी दिल मुतमईन हो जाता है और फिजा में एक अजीब सा सुकून फैल जाता है। ये सुकून किसी बड़ी दौलत का नतीजा नहीं होता बल्कि शुक्र गुजारी की रूह से जन्म लेता है। जब औरत अपने शौहर की मोहब्बत को पहचानती है और उस पर शुक्र अदा करती है तो वह दरअसल उस मोहब्बत को इज्जत दे रही होती है। यही इज्जत रिज़्क में इजाफे का जरिया बन जाती है। सोचिए, एक शौहर सारा दिन मेहनत के बाद
اگر روٹی لے آئے اور بیوی اسے معمولی سمجھ کر خاموشی اختیار کرے یا ناگواری دکھائے تو وہ روٹی بوجھ بن جاتی ہے، لیکن اگر وہی عورت مسکرا کر شکریہ ادا کرتے ہوئے وہ روٹی نعمت میں بدل دیتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یعنی اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ یہ وعدہ صرف زبان سے کیے گئے شکر تک محدود نہیں بلکہ دل اور عمل کے شکر پر بھی پورا اترتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو چھوٹی نعمت پر شکر ادا نہیں کرتا وہ بڑی نعمت پر بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ شکر گزاری ایک مستقل مجازی کا نام ہے۔ وہ عورت جو شوہر کے معمولی تحفے پر بھی خوشی ظاہر کرتی ہے دراصل اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کر رہی ہوتی ہے، اور جب نعمت کا اعتراف ہو جائے تو نعمت میں اضافہ فطری ہو جاتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ شکر صرف لفظ نہیں بلکہ رویہ ہے۔ وہ عورت جو محبت سے کھانا قبول کرتی ہے، خوشی سے شکریہ ادا کرتی ہے اور بچوں کے سامنے قناعت و شکر کی مثال بنتی ہے، وہ پورے گھر کی تربیت کر رہی ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گھر میں سکون، رزق میں وسعت اور دلوں میں اطمینان آ جاتا ہے، اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ شکر کرنے والی عورت اپنے گھر کو برکت کا مرکز بنا دیتی ہے۔ اس کا شکر اللہ کے خزانوں سے جڑ جاتا ہے اور پھر اللہ معمولی چیزوں میں بھی غیر معمولی برکت ڈال دیتا ہے۔ یہی وہ دوسری خفیہ نشانی ہے جو ایک عورت کو حقیقی معنوں میں رزق کھینچنے والی بنا دیتی ہے۔ محترم ناظرین، رزق کھینچنے والی عورت کی 5 خفیہ نشانیوں میں سے تیسری انتہائی گہری اور اثر رکھنے والی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی عزت کو اپنی عزت سمجھتی ہے اور کسی بھی حال میں اسے رسوا نہیں کرتی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں بلکہ ایک ایسا رویہ ہے جو عورت کو عام عورتوں سے ممتاز کر دیتا ہے۔ عزت دینا دراصل وہ خاموش صدقہ ہے جو زبان سے کم اور دل و عمل سے زیادہ ادا ہوتا ہے، اور یہی صدقہ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ عورت کے کردار میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ حسن، زیور یا دولت نہیں بلکہ عزت دینے کی صلاحیت ہے۔ وہ عورت جو شوہر کی کمزوریوں کو چھپاتی ہے، اس کی بات کو خاندان اور معاشرے میں سنبھال کر پیش کرتی ہے اور اس کے وقار کو اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے، وہ دراصل اپنے گھر کی بنیاد مضبوط کر رہی ہوتی ہے۔ ایسی بنیاد پر جو گھر کھڑا ہوتا ہے وہاں صرف رشتے ہی نہیں مضبوط ہوتے بلکہ رزق میں مضبوط ہو جاتا ہے۔ جب عورت اپنے شوہر کو دوسروں کے سامنے نیچا دکھانے کے بجائے خاموشی اختیار کرتی ہے، شکایت کے بجائے دعا کو چنتی ہے اور طنز کے بجائے عزت کو ترجیح دیتی ہے تو اس کے دل سے نکلنے والی دعائیں الفاظ کے محتاج نہیں ہوتی، وہ دعائیں خاموش ہوتی ہیں مگر اثر میں بہت بلند ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ عورت اپنے شوہر کی نگہبان ہے اور اس کی عزت و آبرو کی ذمہ دار ہے۔ جو عورت اس ذمہ داری کو ایمان سمجھ کر نبھاتی ہے، اللہ اس کے بدلے میں اس کے گھر کی نگہبانی خود سنبھال لیتا ہے۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ جہاں دعا قبول ہو جائے وہاں غربت نہیں ٹھہرتی، وہاں رزق یوں آتا ہے جیسے پہاڑ سے پانی ڈھلوان کی طرف بہتا ہے، رکاوٹوں کو چیرتا ہوا، زمین کو سیراب کرتا ہوا۔ عزت دینے والی عورت کی دعا بھی ایسی ہی ہوتی ہے، خاموش مگر طاقتور، نظر نہ آنے والی مگر گہرے اثر والی۔ اس کے گھر میں رزق صرف مال کی صورت میں نہیں آتا بلکہ سکون، محبت، اعتماد اور برکت کی شکل میں اترتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو اپنے جیون ساتھی کی عزت کرتا ہے اللہ اس کے نصیب میں عزت کے ساتھ رزق بھی لکھ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے گھروں میں روٹی بھی برکت والی ہوتی ہے، پانی بھی راحت بن جاتا ہے اور زندگی کا بوجھ ہلکا محسوس ہونے لگتا ہے۔ یوں رزق کھینچنے والی عورت کی تیسری خفیہ نشانی یہی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی عزت کو اپنی عزت مان کر اپنے عمل اور دعا سے آسمان کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے۔ محترم ناظرین، رزق کھینچنے والی عورت کی خفیہ 5 نشانیوں میں سے چوتھی گہری
نہایت گہری اور روح کو چھو لینے والی نشانی یہ ہے کہ جب اس کے گھر میں مشکلات آ جائیں، قرض بڑھ جائے، پریشانیاں دروازہ کھٹکھٹانے لگے، تب بھی وہ شور نہیں مچاتی، شکوے نہیں کرتی، بلکہ صبر کو اپنا ہتھیار بنا لیتی ہے۔ یہ صبر کوئی کمزوری نہیں بلکہ ایک ایسی طاقت ہے جو پورے گھر کو جنت جیسا سکون عطا کر دیتی ہے۔ اور یاد رکھیے، جہاں سکون ہو وہاں رزق خود چل کر آتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ گھر کی فضا کو حقیقی سکون کون دیتا ہے؟ نہ تو اونچی دیواریں، نہ مہنگا فرنیچر، اور نہ ہی دنیاوی آسائشیں۔ اصل سکون اس عورت کے وجود سے پیدا ہوتا ہے جو طوفان میں بھی اپنے دل کو تھام کر رکھتی ہے۔ زندگی میں ایسے لمحے ضرور آتے ہیں جو قرض کا بوجھ بڑھ جاتا ہے، رزق کی راہیں تنگ ہو جاتی ہے، اور بیماریاں اور فکریں ایک ساتھ آ کھڑی ہوتی ہے۔ ان حالات میں اکثر گھروں میں چیخ و پکار، الزام تراشی اور بے چینی پھیل جاتی ہے، مگر صبر کرنے والی عورت اپنی زبان کو روک لیتی ہے اور اپنے دل کو اللہ کے سپرد کر دیتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی واضح وعدہ ہے، ان اللہ مع الصابرین، یعنی بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ سوچئے، اگر کسی گھر میں ایک عورت کے صبر کے ساتھ اللہ کی معیت شامل ہو جائے تو پھر تنگ دستی کیسے ٹھہر سکتی ہے؟ وہاں رزق خود راستہ بنا لیتا ہے، برکت خود دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، اور مشکلات دھیرے دھیرے راستہ چھوڑ دیتی ہے۔ صبر کرنے والی عورت اپنے شوہر اور بچوں کو یہ سبق دیتی ہے کہ شور سے مسئلے حل نہیں ہوتے، بلکہ خاموشی، دعا اور یقین سے راستے کھلتے ہیں۔ اس کا صبر گھر کے ماحول کو پرسکون بناتا ہے، اور یہی پرسکون فضا اللہ کی مدد کو متوجہ کر لیتی ہے۔ محترم ناظرین، رزق کھینچنے والی عورت کی 5 خفیہ نشانیوں میں سے 5ویں اور سب سے گہری نشانی یہ ہے کہ اس کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر میں بھیگی رہے اور اس کے آنسو رات کے اندھیروں میں سجدے میں گر جائے۔ ایسی عورت کے نصیب میں ایک ایسی برکت آتی ہے جو صرف اس کے لیے نہیں بلکہ پورے خاندان کے لیے رزق اور خوشحالی کے دروازے کھول دیتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں ایسی عورت موجود ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ دنیا کے سب سے خوش نصیب انسان ہیں، اور اگر نہیں تو اپنی بیوی کو اس عادت کو اپنانے کی ترغیب دینا ضروری ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ کچھ گھروں میں سکون ایسا چھایا ہوتا ہے جیسے بہار کی نرم بارش، وہاں رزق کے دریا بہتے ہیں، خوشحالی قدم چومتی ہے، اور نسلوں تک برکت کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ یہ سب کسی دولت مند باپ یا دادے کے چھوڑے ہوئے خزانے کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کی اصل بنیاد ایک عورت کی موجودگی ہے جس کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے، اور جس کے آنسو رات کے سناٹے میں سجدے کو سیراب کر دیتے ہیں۔ یہ وہ عورت ہے جو اپنے رب کو پکارتی ہے، اپنے دکھ اور سکھ اس کے سامنے رکھتی ہے، اور پھر اعتماد اور سکون کے ساتھ دن گزارتی ہے۔ ایسی عورت گھر کی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔